بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ کچھ مجبوریاں اور کچھ موسم کی وجہ سے ہم سے دیر ہوئی، تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف کہ آج کا موضوع ہے، ایک بھائی ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے جسم اور اپنے گھر سے جنات کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا کوئی پاورفل عمل بتائے۔ میں نے ان سے جب انہوں نے کمنٹ کیا تو ان کو بتایا کہ پہلے بھی ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے بہت ہی جلدی جنات ختم ہو جائیں۔ تو علامہ صاحب سے عرض کی کہ یہ موضوع ہم نے سب سے پہلے رکھنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم کس طرح وہ جنات اپنے جسم اور اپنے گھر سے یا اپنے کسی عزیز یا اس کے گھر سے جنات کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اشفاق چشتی صاحب۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں ان کو، پہلے بھی آپ ماشاءاللہ بہت پیار دے رہے ہیں ویڈیو میں۔ تو ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہیں وہ آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو، کہ بے لوث ہم خدمت کر رہے ہیں ایک صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا کی بھلائی کے لیے۔ کسی قسم کا کوئی بھی ہدیہ یا اس کا کوئی نذرانہ نہیں لیا جاتا، بے لوث عمل دیا جاتا ہے، اور وہ بھی قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی عمل نہیں دیا جاتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور جانتے ہیں کہ ہم جنات کو کیسے ختم کریں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ بھائی عثمان صاحب، اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب آج جو موضوع ہے، ایک بھائی ہیں انڈیا سے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ ویڈیو جو بہت جلد جس سے جنات ختم ہو جائیں وہ عمل بنا کر ویڈیو تو اپلوڈ کریں۔ تو اس میں سوال ہے کہ ہم جنات کیسے نکال سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے ناظرین کا، صرف ایک نہیں، ایسے سوال روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ کرتے ہیں جو عرصہ دراز سے جادو، جنات، سحر، عصیب، سایہ، نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر، ان کے کاروباری مراکز کے اندر یہ چیزیں گھر کر چکی ہیں، اور اس نحوست کی وجہ سے ان کا جسم بھی کام نہیں کر رہا، گھر کے اندر بے چینی سی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، کاروبار بھی بالکل ٹھپ ہو رہا ہے، اور اس طرح کاروبار نیچے جا رہا ہے۔ کاروبار تو اونچا جانا چاہیے تھا، اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن نیچے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نحوست ہے، شیاطین، جنات، شریر چیزیں ان کے جسم کے اندر، ان کے کاروباری مراکز کے اندر، ان کے گھروں کے اندر یہ گھر کر چکی ہیں، جس کی بنا پر ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے، بے چینی بہت زیادہ رہتی ہے، جسم کام نہیں کرتا، گھر کے اندر بے کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہر وقت ہوتا ہے، غصہ ہر وقت آتا رہتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایسی شریر چیزوں کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب عمل ہے، جو ناظرین کریں گے تو انشاءاللہ اس کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے، ضرور فائدہ ہوگا۔ جی تو علامہ صاحب آگے سوال ہے کہ اپنے جسم یا اپنے عزیز کے جسم یا گھر سے جنات نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہوگا یا ایک ہی طریقہ ہوگا؟ جی ایک ہی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ تو علامہ صاحب آگے سوال ہے کہ کون سے عمل سے ہم جنات ختم کر سکتے ہیں اور جنات کو نکال سکتے ہیں؟ جی پہلے میں سوال سے پہلے چند گزارشات ناظرین کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ جی بھائی عثمان صاحب، ہمارے ناظرین صاحب ظاہر ان کی پریشانیاں بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، اور عرصے دراز سے اس جیسی گندی چیز کے اندر مبتلا بھی ہیں۔ اب عملوں کے چکر لگا لگا کے بیچارے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ اب وہ چاہتی ہیں کوئی ایسا ہمیں عمل ملے، کوئی ایسا انجیکشن ملے جس کے لگنے سے یا جس کے کرنے سے فی الفور ہمیں اس چیز سے نجات ملے۔ تو اس کے لیے چند گزارشات میں ضرور عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر جو مایوسی کی کیفیت ہے اس کو ختم کریں۔ دل و دماغ کے اندر مایوس ہو چکی ہیں، اس قدر مایوسی گھر کر چکی ہے کہ وہ ہر بندے کو یہی جاننے لگے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں نہ انسان کچھ کر سکتا ہے، نہ انسان کی بس کی بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، اگر اس کو استعمال کریں گے تو
تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ڈاکٹر کی دوائی کو چھوڑ دیں گے، دوائی ڈاکٹر کی استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں بیماری آتی ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اور کوئی بیماری آتی ہے، بیماری آنے میں ٹائم نہیں لگتا لیکن اس بیماری کو جانے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے میں ناظرین کو بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اپنے اندر اتنی کوالٹی پیدا کریں، یہ جو مایوسی ہے اس سے نکل کر اللہ کی رحمت پر امید ہو کر کوئی بھی عمل کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین محترم، مسئلہ یہ ہے کہ بھائی عثمان صاحب کتنے لوگ ایسے ہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، کبھی کبھار ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جاتی ہیں کہ یار اتنے لوگ مجبور ہیں، اتنے بے بس ہو چکی ہیں۔ اب مجھے کل ایک صاحب نے کال کی، کہنے لگا کہ علامہ صاحب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، مجھے بہت اچھا لگا اور میں اس وقت کسی عامل کو 13 لاکھ روپیہ دے چکا ہوں، 8 لاکھ روپیہ ایک کو دے چکا ہوں اور 5 لاکھ ایک کو دے چکا ہوں۔ میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے حاضرات کا ان سے عمل لینا ہے تاکہ میں اپنے معاملات جو ہیں ان کو درست کر سکوں۔ حاضر ہوگی موکل مجھے دے گا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا میں نے پیسے دے دیے، پیسے دینے کے بعد چند دن تو وہ اپنے رابطے میں رہے، اس کے بعد مجھے انہوں نے بلاک کر دیا۔ میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، خدا را یہ دکھی لوگ ہوتے ہیں، یہ پریشان زدہ لوگ ہوتے ہیں، پیسے کتنے دن ہم استعمال کر لیں گے، چند روز کھائیں گے، اس کے بعد پیسے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخر ہم نے بھی مرنا ہے، مر کے رب کو جواب بھی دینا ہے، تو اللہ کی کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ خدا را لوگوں سے پیار کریں۔ لوگ مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، مصیبت زدہ ہو کر آپ سے آتی ہیں، آپ سے رابطہ کرتی ہیں، آپ پر توقع کرتی ہیں، آپ پر یقین اور بھروسہ رکھتی ہیں، تو خدا را ان کو کوئی ایسا دلاسا بھی دیں، ساتھ ان کو کوئی عمل بھی دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ ہاں اگر آپ کی وہ خدمت محبت سے، عقیدت سے کرتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو آپ ان کو مجبور بالکل نہ کیا کریں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے اگر اس قدر طاقت دی ہے یا اللہ نے اتنی عزت دی ہے تو آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کام کو کریں۔ اللہ دنیا میں بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک عورت نے مجھے کال کی، وہ کہنے لگے علامہ صاحب میں مجبور ہوں، میری مدد کریں۔ میں نے کہا مدد کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے مدد یہ کریں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کسی عامل نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو طلسمی انگوٹھی دوں گا، وہ انگوٹھی سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہر معاملات آسان ہوں گے، آپ ڈھیروں ڈھیر پیسہ کمانے کا ذریعہ ملے گا اور جنات آپ کے پاس ہوں گے، اس انگوٹھی کے ذریعے سے آپ جتنی دولت حاصل کرنا چاہیں گے کر پائیں گے۔ تو میں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا مجھے 70,000 روپیہ دے دیں۔ میں 70,000 میں نے 2-3 عورتوں سے، بچیوں سے جو اسٹوڈنٹ تھی ان سے جمع کر کے ادھار اور قرض لے کر میں نے اس عامل کو دیا، اور عامل نے آگے سے کیا کیا؟ پیسے لینے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ خدا را ایسی چیز اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ لوگ اس وقت مایوس ہو چکے ہیں آپ سے اور ان عاملین کی ان حرکتوں سے، غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ اچھے جو عاملین ہیں ان سے بھی لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ لوگوں سے پیار کریں، لوگوں سے ہمدردی کریں، لوگوں سے اظہار محبت کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں، لوگ مجھے اتنی دعائیں دیتی ہیں بھائی عثمان صاحب میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی بھی آپ کو لگ جائے، یہاں تک دعا دیتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی مجبوریاں ہیں، مصروفیات بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھانی ہیں، خطیب بھی ہیں، بچوں کو بھی پڑھانا ہے، آگے پیچھے آنا جانا بھی ہے، اور اتنے عرصے دراز سے یہ کام کر رہی ہیں، لوگوں کی خواہش پر پورا بھی اترنا ہے۔ لیکن بعض اوقات میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے پاس میسج کرتا ہے تو میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ان کو ضرور جواب دوں۔ اور تیسری بات میری یہ ہے کہ اتنے لوگ، ہزاروں لوگوں کی میں اس وقت جان چھڑا چکا ہوں جو جادو، جنات، سحر نصیب کے اندر ایس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ ان کا دل و دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ صرف اور صرف ان کا مقدر چارپائی بنی تھی، چارپائی کے اوپر لیٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ ہسپتالوں کے چکر، یہ چارپائی۔ الحمدللہ آج مجھے وہ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے رہی ہیں، تہجد۔ پھر چوتھا ہمارا یہ مقصد ہے، آج ہمیں عزت اتنی کیوں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے عثمان صاحب؟ لوگ بے نمازی تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت لوگ ہم سے جڑے ہوئے لوگ نمازی بن چکے ہیں، قرآن سے دور تھے، آج الحمدللہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار سے دور تھے، آج ذکر اذکار کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ فرضی روزے نہیں ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور صدقات دے رہے ہیں، زکاتیں ادا کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں، ہم ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے میں آپ کو عاملین سے بھی عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، میں چھوٹا ہوں، یقیناً آپ بڑے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن کوشش کیا کریں، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں سے محبت کریں، اس قدر محبت کریں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک میں نے کسی کا نمبر بلاک نہیں کیا، حالانکہ اتنے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، حد سے زیادہ تنگ کرتے ہیں کچھ لوگ، لیکن میں نے کبھی ان کو بلاک نہیں کیا۔ دل میں خیال، یہ خوف آتا ہے یار یہ نہ جانے کتنا پریشان ہے،
यार इसकी परेशानी अगर मेरे चंद अल्फाज निकालने से हल होती है तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। तो इसलिए खुदारा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, मुद्दबाना गुजारिश है, छोटा होने की हैसियत से आमलों से कि लोगों से प्यार करें, लोगों से मोहब्बत करें, लोगों से इस कदर प्यार करें कि लोग आपके लिए दुआ करें। जब लोग दुआ करेंगे अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अब भाई उस्मान साहब आप सवाल करें। जी, सवाल था कि कौन से अमल से हम जिन्नात को ख़त्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खूबसूरत सवाल है नाज़रीन आपका, यकीन कामिल के साथ करें, बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपने सूरत तारिक जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मुकम्मल 70 बार पढ़नी है। 70 बार सुबह के टाइम पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। लेकिन इस अमल की शर्त ये है, ये अमल है 21 दिन का। आपको 21 दिन मुकम्मल तौर पर अपने सारे घर वालों का हिसार करके और हिसार के साथ साथ आप अपने घर वालों का, अपने कारोबार का, अपने जिस्म का सदका देना पड़ेगा। सदक़े से बलियात टल जाती हैं, आपको नुकसानात नहीं होते। सदक़े से ये चीज़ें पीछे हट जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, हत्ता कि अगर ये कमज़ोर न पड़े तो जल कर राख हो जाती हैं। तो आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर आपने 70 मरतबा सूरत तारिक को पढ़ना है। पढ़कर कोशिश करें कि घर के जितने भी अफराद हैं बैठ के करें और बैठ जाएं गोल दायरे के अंदर। हिसार कैसे करना है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 11 मरतबा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम पढ़ के अपनी शहादत की उंगल के ऊपर फूंक मार के आप चारों तरफ ये फेर लें। ये गोल दायरा भी हो जाएगा और आपकी सारी फैमिली का और आपके घर का हिसार भी हो जाएगा। अब आपने 70 बार पढ़ के पानी सामने पहले से रखें, उस पानी के ऊपर आपने दम करना है, 3 फूंकें मारनी हैं। आप कर सकती हैं, कर लें, आपकी कोई बीवी करना चाहे कर सकती है, बहन करना चाहे कर सकती है, माँ करना चाहे कर सकती है, कोई अजीज़ करना चाहे वो भी कर सकता है। करके पानी के ऊपर 3 दम कर दें। अब दम करने के बाद उस पानी को क्या करना है, आपने पानी इस मिकदार के अंदर हो कि सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आपका कारोबार बंद है, आपके कारोबार के अंदर, फैक्ट्री के अंदर और इसके अलावा कारोबारी मराकज़ के अंदर, दुकान के ऊपर, शॉप के अंदर जिन्नात हैं, शरीर चीज़ें असरअंदाज हो चुकी हैं, जो आपका कारोबार बजाय बढ़ने के कम हो रहा है, तो कारोबार के अंदर नुकसानात हो रही हैं, उसी पानी में से उस पानी को सारे घर वाले भी पिएँ, आप भी पिएँ। अपनी घर की 4 दीवारी के अंदर एक टाइम सिर्फ छट्टे लगा दें, शाम के टाइम लगा लें या सुबह के टाइम लगा लें। अमल एक बार करना है। उसी पानी में से थोड़ा सा पानी लेकर आप अपने कारोबारी मराकज़ के 4 कोनों के अंदर भी स्प्रे कर सकती हैं, छट्टे लगा सकती हैं। ये 21 दिन तक इसी तरतीब के साथ आप अमल करें। मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ, अल्लाह की फजल करम से, उसकी अता से, उसकी करम नवाजी से, उसकी रहमत से 21 दिनों के अंदर मुकम्मल तौर पर अगर आपके जिस्म के अंदर हैं, आपके घर के अंदर हैं, आपके कारोबारी मराकज़ के अंदर हैं, शरीर चीज़ें थी जाने का नाम तक नहीं ले रही थी, इंशाअल्लाह 21 दिनों के अंदर अगर ख़त्म नहीं होंगी तो जल कर राख हो जाएंगी। आपके जिस्म से, आपके घर से, आपकी कारोबारी मराकज़ से, वो आपकी 4 दीवारी से जान छोड़कर निकल जाएंगी, दफ़ा हो जाएंगी, दोबारा भी आपकी 4 दीवारी के करीब या आपके जिस्म के करीब या आपके कारोबारी मराकज़ के करीब दोबारा नहीं आएंगी। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, अल्लामा साहब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही अच्छा और आसान अमल आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके जो जिन्नात और घर में जिन्नात और जिस्म में जिन्नात हैं या आपके किसी अज़ीज़ को ये मसला है, तो इंशाअल्लाह इस अमल से, अल्लाह के फजल व करम से वो आपका मसला हल हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर एक नई वीडियो में और नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़।